اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ ونحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل بالقرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم لوگ 70 ایپیسوڈس ہو گئے الحمدللہ. اور ہم لوگوں نے دیکھا تھا کیسے یہ قضاء کے اور بنو بکر کے بیچ میں لڑائی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے قریش کے لوگ یہ بنو بکر کے لوگوں کو مدد کرتے ہیں، ہتھیار دے کر قتل میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور قضاء کا شخص جاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے کہ یہ عہد صلح حدیبیہ کا عہد توڑ دیا قریش کے لوگوں نے. تو ابو سفیان دوڑتا ہوا جاتا ہے کہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں سب کچھ پتہ تو نہیں چل گیا. کہہ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں جب تک تم اس عہد کو پکڑے رکھو گے تو ہم بھی اس عہد کو پکڑے رکھیں گے. کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، اور ابوبکر اور عمر تمام انصار مدینے کے لوگ یہی جواب دیتے ہیں ابو سفیان کو. تو وہ وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتاتے ہیں کہ یہ قریش کے لوگوں نے صلح حدیبیہ کو توڑ دیا. کہہ کر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو، قبیلے والوں کو بلاتے ہیں کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاتا ہے وہ سب لوگوں کو چاہیے کہ رمضان تک مدینۃ المنورہ آئے. تو سب لوگ، ہر ایک قبیلے کے لوگ رمضان تک مدینۃ المنورہ آتے ہیں، اور تمام کے 10,000 کے 10,000 صحابہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں اور مکے کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو یہ چیز کسی کو بھی مت بتا کہ ہم لوگ مکے کے اوپر چڑھائی کے لیے جا رہے ہیں. کہہ کر یہ چیز ان لوگوں کے لیے تعجب ہو جائے، وہ لوگ ہمیں دیکھ کر پریشان ہو جائے، حیران ہو جائے. وہ یہ بات تو کسی کو مت بتا، یہ بات، یہ راز کو راز ہی رکھ. کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعا کرتے ہیں. اور یہ بہت بڑی فتح ہونے والی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا صلح حدیبیہ تمہارے لیے فتح ہے. کہہ کر یہی وہ فتح تھی، یہی وہ فتح ہونے والی تھی. تو ایک صحابہ تھے جو حاتم ابن ابی بلتہ کہہ کر، وہ ان کے گھر والے موجود تھے مکے میں. تو وہ اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں، چٹھی لکھتے ہیں. وہ اپنے گھر والوں کی محبت میں آ کر چٹھی لکھ دے دیتے ہیں. تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات بتا دیتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 شخص کو بھیجتے ہیں، جاؤ یہ جگہ پر ایک عورت ملے گی، غلام ملے گی، اس کے پاس یہ چٹھی ہے، اور وہاں سے اس چٹھی کو لے کے آؤ، اس خط کو لے کے آؤ. کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. علی رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ، یہ تینوں کو بھیجتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کے پاس سے اس خط کو لانے کے لیے. تو وہ غلام وہی جگہ، ایگزیکٹ وہی جگہ پر یہ 3 صحاباؤں کو وہ غلام ملتی ہے. تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ تمہارے پاس جو بھی خط ہے وہ ہمیں دے دو. تو وہ عورت کہتی ہے، وہ غلام کہتی ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ یہ اسی لیے مشکل تھا کیونکہ اس عورت کے پاس کچھ بھی بیگیج لگیج کچھ بھی نہیں تھا اس کے ہاتھ میں. تو اس نے وہ چٹھی کو اپنے جوڑے میں چھپا کے رکھا تھا، سر میں. تو اس طرح علی رضی اللہ عنہ، وہ لوگ تو مرد ہیں یہ 3 بھی، اور یہ غلام ایک عورت ہے، تو یہ لوگ کیا کر سکیں گے. تو علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے غلام تم اس چٹھی کو دے دو، ورنہ ہمیں اس چٹھی کو کھول دو، ورنہ ہمیں تمہارے کپڑے کھولنے پڑیں گے، یعنی کہ ہمیں تمہیں اس تلوار سے مارنا پڑے گا.
جس سے کہ تمہارے کپڑے کھل جائیں گے کہہ کر وہ فرماتے ہیں۔ تو وہ غلام سمجھ جاتی ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ سیریس ہے اس چیز کو لے کر کہہ کر وہ اپنے جوڑے میں سے اس چٹھی کو خط کو نکالتی ہے اور دے دیتی ہے۔ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر رضی اللہ عنہ تمام لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ حرکت حاتم ابن ابی بلتہ نے کی ہے رضی اللہ عنہ نے، تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیجئے اس دھوکے باز کو میں قتل کر دوں گا کہہ کر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے حاتم تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں ڈر آ گیا تھا کہ میرے گھر والے اور میرے رشتہ دار مکے میں موجود ہیں، تو مجھے ان کی حفاظت کی بہت زیادہ خیال تھا، اسی لیے میں نے اس چٹھی کو لکھا، ورنہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، میں وہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا کہہ کر وہ فرماتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک حاتب سچ کہہ رہا ہے کہہ کر وہ فرماتے ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ کی طرف پلٹتے اور کہتے ہیں اے عمر تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو حاتم کے بارے میں، جبکہ وہ جنگ بدر میں اور صلح حدیبیہ میں موجود تھا، کیونکہ یہ دو صحاباؤں کی جو جنگ بدر اور صلح حدیبیہ میں موجود تھے ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جو بھی جنگ بدر میں موجود تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو دیکھا اور ان کو معاف کر دیا، قد غفر لکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا کہہ کر، اور دوسرا وہ جو چاہے کرے کہہ کر، اور دوسرا صلح حدیبیہ کے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اپنے رب سے راضی ہو گیا کہہ کر کہا، یعنی کہ یہ دو شخصیتوں کی بہت اہمیت ہے اسلام میں۔ تو اس طرح تم مت کہو کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو دوسرے کچھ آدمیوں کے ساتھ دوسرے طرف سے بھیجتی، اس طرف سے یعنی کہ یہ لوگ ساؤتھ کی طرف سے مکے میں انٹر ہو رہے تھے، خالد رضی اللہ عنہ کو نارتھ کی طرف سے شمال کی طرف سے داخل ہونے کے لیے کہتے ہیں مکے میں۔ تو اس طرح کچھ مکے کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے، تو ابو سفیان ابن حارث، عبداللہ ابن امیہ اور یہ دو شخصیتیں یہ لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے کہہ کر، جب وہ دیکھتے ہیں یہ مسلمانوں کے لشکر کو تو فوری اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اور دوسرا جب یہ لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے باہر مرت زہران کے پاس پہنچتے تو وہ کہتے ہیں کہ سب لوگوں کو آگ جلانے کے لیے، یعنی کہ تم لوگ آگ جلاؤ، تو تمام 10,000 صحابہ تھے تو سب لوگ جب آگ جلاتے ہیں تو ابو سفیان اور یہ تمام لوگوں تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ یہ مدینے کے لوگ چڑھائی کے لیے آ رہے ہیں، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں کہہ کر یہ تحقیق کرنے کے لیے لوگ باہر آتے ہیں۔ جب یہ لوگ دیکھتے ہیں یہ 3 شخصیت باہر آتے ہیں، حکیم ابن حزام، بدیل ابن ورقہ، ابو سفیان ابن حرب۔ یہ ابو سفیان ابن حرب یہ جو ہم جس کی بات کر رہے ہیں، یہ جو اوپر ایمان لائے تھے ابو سفیان ابن حارث تھے، وہ ابو سفیان ابن حرب نہیں تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے۔ یہ ابو سفیان ابن حرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے جو مکے کے ایک سردار تھے۔ تو جب یہ دیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ واللہ پورے ہر طرف سے اتنا زیادہ آگ ہے، اتنے زیادہ لوگ ہیں، تو اس میں سے ایک شخص کہتا ہے شاید آج مینا، شاید یہ حج کا دن ہوگا، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ عرفے کا دن ہے۔ تو وہ کہتا ہے، ایک دوسرا شخص کہتا ہے واللہ یہ عرفے کا دن کیسے ہو سکتا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ تو مسلمان ہے کہہ کر ان میں سے ایک شخص کہتا ہے، اور عباس رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں فوری، مطلب عباس رضی اللہ عنہ ان میں آ کر مل جاتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں عباس رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کو تم چلے جاؤ، تم مدینہ المنورہ کو چلے جاؤ۔ عباس رضی اللہ عنہ کو روک لیتے ہیں کہ ہم لوگ مکے کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہہ کر، اور یہ عباس رضی اللہ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر خوش کرتے ہیں، مطلب دیکھیں نا اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی اور ہوتے، اگر ہم ہی ہوتے تو کیا کہتے، ہاں اب پتہ چل گیا آخر میں کہ میں سچ تھا کہہ کر، ہم لوگ ایسا تانا دیتے نا۔ پتہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ اے عباس
میں خاتم النبی ہوں، میں نبیوں میں آخری نبی ہوں، اور تم مہاجروں میں آخری مہاجر ہو کہہ کر، سبحان اللہ، یہ دیکھ کر ان کی عزت اور بھی بڑھاتے ہیں کہ تم مہاجروں میں سے آخری ہے، کیونکہ اب ہجرت نہیں ہے، اس کے بعد ہجرت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ آخری مہاجر ہے جو ہجرت کرے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے کہہ کر عزت دیتے ہیں ان کو، اور یہ ان کو نیچا نہیں دکھاتے، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوری وجوہات تھے وہ نیچا دکھائیں کہ ہاں دیکھو اب تمہیں پتہ چل گیا کہ میں صحیح تھا اور تم غلط تھے۔ ایسا کچھ نہیں کہتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ تم مہاجروں میں آخری ہو اور میں نبیوں میں سے آخری ہوں کہہ کر، سبحان اللہ۔ تو اس طرح جب یہ ابو سفیان اور تین شخصیت آتے ہیں دیکھنے کے لیے، تو عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو پکڑ لیتے ہیں جا کر، اور کہتے ہیں کہ اے ابو سفیان، کیونکہ یہ دو شخصیتیں بہت زیادہ اچھے دوست تھے مکے میں، تو جب یہ پکڑ لیتے ہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو اور کہتے ہیں کہ ابو سفیان چلو میں تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے چلتا ہوں کہہ کر، تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جایا جاتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے ابو سفیان، کہ ابھی بھی وقت نہیں ہے کہ تم اسلام قبول کرو کہہ کر، تو وہ فوری وہ اسلام قبول کرنے کے لیے ہچک کرتے ہیں، یعنی کہ کیونکہ وہ ایک سردار تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم اسلام قبول کرو، تم سے کوئی بھی سرداری نہیں لی جائے گی، تم جو سردار تھے ویسے ہی سردار ہی رہو گے اسلام میں، تم سے تمہاری سرداری نہیں لی جائے گی، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور جب تم اسلام قبول کرو گے اور بھی زیادہ اسلام پر چلو گے تو اور بھی زیادہ تمہیں عزت دے گا کہہ کر، تو وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان مطلب وہ ایک سردار ہے نا، تو اس کے دل میں ایک فقر ہے تھوڑی سی، تو آپ اس کی عزت بڑھائیے کہہ کر، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کے مکے میں جب داخل ہو جاتے ہیں، تو جب مکے میں داخل ہو جاتے ہیں وہ سب لوگ پریشان ہوتے ہیں، ہر ایک، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کو آگے رکھتے ہیں کیونکہ یہ ان کا سردار ہے جو اسلام قبول کر لیا کہہ کر، تو تمام کے تمام جب ابو سفیان کو دیکھتے ہیں اسلام قبول کر لیا کہہ کر، تو سب ایک کے بعد ایک اسلام قبول کرنے لگتے ہیں، اور بہت سارے وجوہات تھے جو فتح مکہ میں یہ جو مکے کے مشرک تھے وہ اسلام قبول کر رہے تھے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے اونٹ کے اوپر، ان کے سواری کے اوپر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ تھے، اور وہ سورہ فتح کو پڑھتے جاتے، اور ان کا اتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ احترام کرتے ہیں کہ ان کی اتنی زیادہ اپنی گردن نیچے کرتے ہیں کہ اونٹ کی گردن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لگ جاتا ہے، اور اتنا اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح کی آیتیں پڑھنے لگتے ہیں، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب کے وقت جو کلمات پڑھے تھے وہ کلمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وعز جندہ وحزم الاحزاب وحدہ کہہ کر، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی شریک نہیں ہے، وہ ایک ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندے کا جو وعدہ کیا تھا وہ سچ کر کے دکھا، اس نے اپنے بندے کو مدد کی ہے، وہ ایک ہی لشکر کافی تھا ہمارے لیے، اور اس نے اپنے بندے کو مدد دی ہے، اور وہ اپنے بندے کو غالب پہنچا دیا کہہ کر، اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح اور جنگ احزاب کے وقت یہ آیتیں پڑھے تھے، وہ یہ سب کچھ پڑھتے رہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے قریش کے لوگ، یا معاشر قریش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا معاشر قریش ماذا تظنون انی فاعل بکم، اے قریش کے لوگوں کیا امید کرتے ہو مجھ سے تم لوگ آج کہہ کر، تو وہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایک بہت زیادہ کریم، ایک بہت زیادہ نوبل، ایک بہت زیادہ عزت اور احترام شخص کے بیٹے کو پایا، مطلب آپ کے جو والد تھے بہت عزت احترام کے تھے، اور آپ بھی عزت اور احترام والے ہیں، اور بہت رحم دل کے ہیں کہہ کر وہ کہتے ہیں ہم وہی امید کرتے ہیں آپ سے جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے امید کی تھی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اذهبوا فانتم الطلقاء، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ، آج تم لوگ
تمام کے تمام لوگ آزاد ہو، مطلب تم تمام لوگ آزاد ہو، اور میں وہی جواب دیتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے ان کے بھائیوں کو دیا تھا کہ میں نے آج تمہیں معاف کر دیا کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عاجزی اور انکساری کو دیکھ کر تمام کے تمام لوگ اسلام قبول کرنے لگتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو بھی من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو بھی ابو سفیان کے گھر داخل ہے وہ امن میں ہے، جو بھی مکے میں داخل ہے، جو بھی مسجد میں داخل ہے وہ امن میں ہے، جو ہم پر جو تلوار نہیں اٹھائے گا ہم بھی اس پر تلوار نہیں اٹھائیں گے کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام چیزیں کہنے لگتے ہیں ایک کے بعد ایک۔ جو بھی ہم سے اچھا ہے ہم اس کے ساتھ اچھے، جو بھی تلوار نہیں اٹھائے گا ہم بھی اس پر تلوار نہیں اٹھائے گا، جو بھی اپنے گھر میں امن ہے ہم بھی اس کے ساتھ امن میں ہیں، جو بھی ابو سفیان کے گھر میں ہے وہ امن میں ہے کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں۔ یہ تو تمام کے تمام لوگ یہ سن کر بہت زیادہ اسلام قبول کرنے لگتے ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی عہد توڑتا ہے، جو بھی شخصیت ان کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آتے ہیں، پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ ان کے مردوں کو قتل کرتے ہیں، عورتوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور بچوں کو غلام اور قیدی بنا لیتے ہیں۔ اور ایسے زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء، تم سب آزاد ہو کہہ کر۔ یہ کیا ہے پتہ ہے؟ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیے تھے، جو ان کے چاچا کو قتل کر دیے تھے، جو ان کے صحابہ کو قتل کر دیے تھے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود قتل کے ارادے سے آئے تھے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کو شہید کر دیے تھے۔ ایسے شخصیتوں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں پہنچائے اور ان کے اوپر لڑائی کرنے کے لیے آئے تھے، تو ایسی شخصیتوں کے ساتھ آپ لوگ کیا امید کریں گے؟ کہیے۔ لیکن یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ سب آزاد ہو، تم سب معاف کر دیے گئے ہو کہہ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ ایسے لوگ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کا ایک بھی وجوہات نہیں چھوڑے، یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام لوگوں کو معاف کر رہے ہیں۔ اور یہ زمانے میں ایسے شخص کو دیکھ کر کہیں بھی آپ لوگ نہیں دیکھیں گے کہ ایسے کہیں بھی ہسٹری میں آپ کہیں بھی پڑھ لیں، اتہاس میں آپ کہیں بھی پڑھ لیں، ایسے ہی واقعات دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اتنا رحم دلی کا یہ اس کو فتح مکہ کہتے ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیے بغیر کوئی جنگ، بغیر کوئی لڑائی کے، ورنہ ایسے زمانے میں تو اتنی بے عزتی کر دیتے تھے وہ لوگ جن کے اوپر ایسے چڑھائی کرتے۔ تو سبحان اللہ، یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کو معاف کر رہے ہیں، اور یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک 9 شخصیتوں کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو معافی نہیں ہے، ان کو جہاں ملے گا وہاں قتل کر دو کہہ کر۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سے شخصیتوں کا نام لیتے ہیں؟ عبداللہ ابن سعد ابن ابی سلط، اکرمہ ابن ابی جہل، ابو سفیان، صفوان ابن امیہ، قبار ابن اسود، الحارث ابن ہشام، زبیر ابن امیہ، کعب ابن زہیر، وحشی، ہند بنت ابی عتبہ۔ ان تمام کے تمام ان 9 لوگوں کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ 9 لوگوں کو معافی نہیں ہے، یہ لوگ جہاں بھی ملے وہاں قتل کر دو کہہ کر۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، اور یہ سب لوگ بھی سبحان اللہ، یہ سب لوگوں کے بھی واقعات انشاءاللہ ہم لوگ اب اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے، کیسے ان سب کو ایک کے بعد ایک معافی مل گئی، سبحان اللہ، ان کو بھی معافی مل جاتی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، جتنے بھی کعبے میں جو بھی بت تھے تمام کے تمام بتوں کو گرا دیتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کرنے لگتے ہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، سبحان اللہ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے کا طواف کرنے لگتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقت ہو جاتا ہے نماز کا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ اے بلال جا کر اذان دو کعبے پر چڑھ کر کہہ کر۔ تو بلال رضی اللہ عنہ کعبے کے اوپر چڑھتے ہیں اور اذان دینے لگتے ہیں۔ جب یہ اذان دینے لگتے تمام لوگ کہنے لگتے، کیونکہ ابھی بھی یہ نئے نئے مسلمان ہیں نا، تو ان کے دل میں وہ ایک چیز ہے، مطلب یہ لوگ سردار کے لوگوں کو ترجیح اور غلاموں کو کم دیکھتے ہیں، اور اوپر سے بلال رضی اللہ عنہ ایک کالے غلام ہے، تو ان کو تو
اور بھی زیادہ ان کی سوسائٹی میں کوئی اہمیت ہی نہیں، لیکن اسلام جب آیا ان کو بہت عزت دیا، بہت مطلب بہت عزت دیا، کیونکہ انہوں نے جو اسلام کے لیے کیا تھا، انہوں نے جو اسلام کے لیے قربان کیا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے قربانیوں کی بہت زیادہ قدر کی ہے، بہت مطلب بہت زیادہ، کیونکہ یہ 3 حرمت کی مسجدوں میں اذان دینے والے پہلے شخص تھے۔ مدینے میں یہی پہلے اذان دیتے، اب مکے میں بھی یہی پہلے اذان دیتے، اور آگے چل کر یہ قدس میں جو یروشلم میں جو مسجد ہے، قباء مسجد، یہ پہلے شخص ہوتے ہیں وہاں اذان دینے والے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں چن لیا تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ ترجیح دی تھی، اسی لیے۔ تو اس طرح جب بلال رضی اللہ عنہ کعبے کے اوپر چڑھ کر اذان دینے لگتے ہیں تو تمام لوگ کہنے لگتے ہیں دیکھو یہ کیسا دین ہے، مطلب یہ ایک کالا غلام ہے، اس کی ہمارے اندر کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عزت دے رہے کہہ کر۔ تو ابو سفیان کہتا ہے دیکھو ایسا مت کہو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، ان کو آسمان اور زمین کی چیزیں بتا دیتی ہیں، جو بھی دل میں کہہ رہے ہو وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہہ کر۔ تو فوری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، آتے ہیں باہر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا فضلا لعربی علی اجمی ولا فضلا لعجمی علی عربی، کہہ کر کہ تم میں سے کسی عرب کو عجم کے اوپر، یعنی کہ عرب کو غیر عرب کے اوپر فضیلت نہیں ہے، اور نہ تو غیر عرب کو عرب کے اوپر، سوائے تقوی کے، الا بالتقوی، مطلب تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس تمہارے لیے کس چیز کا احترام ہے؟ تقوی پر۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں لا فضلا لاسود علی ابید ولا فضل ابید علی اسود الا بالتقوی، تم میں سے کسی بھی کالے کو گورے کے اوپر اور گورے کو کالے کے اوپر فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی پہ۔ اور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی یہ آیت بھی پڑھتے ہیں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ کیا ہے وہ لوگوں، تم لوگ سب ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہو، الگ الگ قبیلے میں پیدا کیے گئے ہو، تاکہ تم ایک دوسرے کو تعریف کرو، ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب تم میں سے سب سے عزت والا، احترام والا وہ شخص ہے جو تقوی والا ہے کہہ کر، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہہ کر، مطلب تمہارے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ عزت اور احترام والا کون سا شخص ہے؟ جو تقوی والا ہے کہہ کر یہ آیت پڑھتے ہیں۔ یعنی کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں آج کل، ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں، دیکھو وہ کالا ہے، دیکھو وہ کالی ہے، دیکھو یہ موٹا ہے گڈا ہے، ایسے کتنا ہم لوگ ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں۔ ایک بار اس شخص کی جگہ پر ہو کے دیکھیے، اس شخص کو کتنی تکلیف ہوگی جب اس شخص کے بارے میں آپ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ شاید جس کے بارے میں آپ اس طرح کی نیچا دکھا رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس زیادہ احترام ہوگا، ایسا مت کریے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اگر وہ فیوریٹ ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو جواب دے گا اس کا۔ واللہ العظیم میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے یہ، ایسا مت کریے، ایک دوسرے کو نیچا مت دکھائیے اس کے رنگ کو لے کر، اس کے دیکھنے دکھانے کو لے کر۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام کے تمام لوگوں کو ایک ہی کلر دیتے، ایک ہی ہائٹ اور ایک ہی پرسنالٹی دیتے، تو ہم لوگ کیسے پہچانتے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الگ الگ کیوں دکھا، الگ الگ کلر دیا، الگ الگ شیپ اینڈ سائز دیا، کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ تعریف، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری پہچان کے لیے الگ الگ دیے، تمہارا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں کہہ کر کہہ رہے ہیں۔ اس طرح اسلام ایکوالٹی اور جسٹس کو قائم کرتا ہے، ایک سا انصاف کو قائم کرتا ہے۔ اس طرح ہم لوگ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے، یہ بہت تھوڑا لمبا ہو گیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔